ارے تم کیا جانتے ہو شہ سوار کون تھے اور ہمارے جرنیل اور لیڈر کون تھے؟ کاش آج کا جوان پڑھ لیتا خالد بن ولید کون ہے، جانتا تو یہ سب جو لکھے پکے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے. یہ کاجو بادام کی باڈیاں. خالد بن ولید 125 جنگیں لڑی اپنی زندگی میں، 125 جنگیں، اور ایک جنگ میں بھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی. اور جانتے ہو اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی ہوتی تھی، 35 کلو کی تلوار. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کلو کا وہ ڈھال جس سے تیر بچاتے تھے، اٹھا کے دکھاؤ. لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں. قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے. اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے. یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در. اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہاں ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے. آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے. جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے. وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے فیم کے لیے، اور پھر بعد میں پوری زندگی ڈر ڈر کے جیتا ہے. وہ 4 لوگوں کے سامنے بھی جینا مشکل رہتا ہے گستاخی کرنے والوں کا. تو کیسی زندگی ہے. اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں. گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں. ہاں آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا. نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا. مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا. نیوز والوں نے بھی بہت چلایا، لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا. ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا، پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا، سارے اس کے اطراف. ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے. حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا، اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد. اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا، جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا، ہاں دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا. کہاں ہے؟ ڈھونڈ کے نکالو. آج کہیں ہے؟ 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ارے بلال وہ حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے. لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے. یہ بتایا گیا ہے دنیا کو. اور جو وابستہ ہوا ہے خاک کے ذروں کو میرے آقا نے ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یا رسول اللہ، کیا نظر تھی آپ کی، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو. اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو، وفادار بن کر کے جیو، اور جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا.
اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں. عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. اس کا حال یہ ہوتا ہے ملائکہ عرش کے اس کے آنے کی خوشیوں میں دھوم مچانے لگتے ہیں. محبت مصطفیٰ میں فنا رہنے والا وہ عاشق رسول آ رہا ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے, پوری روئے زمین اس کے جانے کے غم میں ماتم کنا ہے. سب کے دل محسوس کر رہ جاتے ہیں. زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ جس کے جانے کا غم پوری دنیا کو ہو اور ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ کو اس کا استقبال ہو. یہ کب ہوگا؟ تم کیا چیز دیکھنے کے لیے دنیا میں جی رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. 40 سال کا ہو گیا ہوں, اتنا کمایا ہوں, یہ چاہیے. عام نوجوانوں کی زندگی تو یہ ہے کہ آج ایک کسی حسین لڑکی کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لینا, یہ سمجھتا ہے زندگی کا بہت بڑا تیر مار لیا میں نے. کون سا بڑا کام کر لیا؟ ہاں, لڑکیوں کو چیٹنگ کے ذریعے, ڈیٹنگ کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے ذریعے پھنسا لینا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو رم کھاؤ. ارے تم کیا جانتے ہو شہ سوار کون تھے اور ہمارے جرنیل اور لیڈر کون تھے؟ کاش آج کا جوان پڑھ لیتا خالد بن ولید کون ہے, جانتا تو یہ سب جو لکھے پکے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے. یہ کاجو بادام کی باڈیاں. خالد بن ولید 125 جنگیں لڑی اپنی زندگی میں, 125 جنگیں, اور ایک جنگ میں بھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی. اور جانتے ہو, اسی لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی ہوتی تھی. 35 کلو کی تلوار. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کلو کا وہ ڈھال جس سے تیر بچاتے تھے, اٹھا کے دکھاؤ. اور اس حال میں وہ جنگ کرتے تھے. اور خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک جنگ ایسی ہے, جنگ موتا, جس میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں ٹوٹی, پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور کون سی طاقت تھی, کون سی قوت تھی خالد بن ولید کے پاس؟ جانتے ہو کیا کھاتے تھے وہ, کس چیز سے بے خوف جیتے تھے؟ بات در حقیقت یہ, ایک جنگ میں یہ لوگوں نے منظر دیکھ بھی لیا. خالد بن ولید اچانک لڑتے لڑتے نرغے میں پھنس گئے اور ایک کافر ان کے سر پر تلوار اٹھا چکا تھا اور آپ کا امامہ گر گیا تھا. خالد بن ولید نے اپنی گردن نہیں بچائی, امامہ بچانے کے لیے آگے گئے. ارے وہ دشمن گردن پر تلوار اٹھایا ہے اور گرا ہوا امامہ اٹھانے چلے گئے. ان کا یقین کیسا تھا, گردن اس وقت تک نہیں کٹے گی جب تک مولا نہیں چاہے گا. امامہ اٹھا لیا, اپنا امامہ لے لیا. وہ سامنے دشمن جو کھڑا تھا وہ حیرت میں ہے. کہا ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. تم تو سپہ سالار ہو خالد بن ولید, کہ تم ایسے وقت میں جب تلوار تمہاری گردن پر ہو اور تم اپنا کھویا ہوا امامہ اٹھانے جا رہے ہو, یہ پگڑی اٹھانے جا رہے ہو. خالد بن ولید نے جواب دیا تھا, بات در حقیقت یہ ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا, یہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے جو مجھے جرنیل بنائی ہوئی ہے. حقیقی بات یہ ہے اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں. توجہ, خالد بن ولید کہتے ہیں اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں اور میرا یقین یہ ہے یہی برکت ہے جو مجھے ہر میدان میں فتح یاب کرتی ہے. ہاں, یہ ہے نسبت صحابہ کی, یہ ہے وفاداری جو انہیں طاقتور بنا رکھی تھی. اسی لیے میں نے کہا وفا کرو تو جینا بھی آسان ہے, جانا بھی آسان. اور بے وفائی میں یہاں گھٹ گھٹ کر کے مرتے رہو گے.